اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ فطر کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا کہ جو لوگ جن کے پاس اپنا اور اپنے گھر والوں کا پورے سال کا خرچہ یا مہینے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں جو ان کا سال ہے، جیسے اس رمضان سے اس رمضان تک، تو اس پورے سال کا خرچہ ان کے پاس موجود ہے، تو اب جیسے عید کا کپڑا بنانا ہے تو کم سے کم ایک کپڑا بنانے کی ہر ایک کی استطاعت یعنی ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو ایک جوڑا نیا عید کا بھی بنا دیں، تو وہ بھی اخراجات میں آتا ہے۔ تو جس کے پاس یہ استطاعت موجود نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فطر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہم نے بتائی۔ اور جس کے پاس پورے سال کا خرچہ ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فطر ہے کہ وہ چاند رات میں جیسے ہی وہ عید الفطر کا چاند دیکھے تو وہ زکوٰۃ فطر اس پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو، قریبی عزیزوں کو جو فقیر ہیں، جن کے پاس سال کا خرچہ نہیں ہے، جو ضرورت مند ہیں، ان تک وہ پیسہ پہنچا دے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرہ کتنا نکالے گا، ٹھیک ہے نا، فطرہ جو ہے وہ کتنا نکالے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ گندم استعمال کرتا ہے تو گندم کا جو فطرہ ہے، گندم 10 کلو گندم جو ہے وہ 610 روپے کی آتی ہے نا، ایسا ہی ہے نا جی، 650 کی، چلو 650 کی لگا لیجیے۔ تو 650 کا مطلب یہ ہوا کہ 6 × 18 اور 5 × 5 3 کے جو ہے وہ 195 روپے۔ تو 650 روپے کلو اگر گندم کی 10 کلو کی آتی ہے تو 1 کلو آٹے کی قیمت کیا ہوئی؟ 65 روپے۔ تو 3 کلو آٹے کی قیمت ہوئی 195 روپے، ٹھیک ہے نا، 6 × 18 ہوتے ہیں تو 180 جو ہے وہ اگر 60 کے حساب سے 5 × 5 اور رکھ لو تو 195 روپے۔ تو 195 روپیز جو ہے وہ ابھی اپنی طرف سے جو تخمینے لگا کے بڑھا دیتے یا کم کر دیتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ 195 روپے گندم پہ اگر کوئی جو فطرہ نکالے گا تو فیکس کتنا بنے گا؟ 195 روپے۔ اب بعض جگہ آٹا اس سے بھی سستا ہوتا ہے اور بعض جگہ اس سے مہنگا ہوتا ہے۔ اگر آٹا مہنگا ہو جائے گا تو قیمت مہنگی ہو جائے گی فطرے کی، اگر آٹا سستا ہوگا تو قیمت سستی ہو جائے گی۔ میں اپنی جیب سے کہوں کہ 200 روپے اور 200 سوا 200 روپے، یہ صحیح نہیں ہے۔ 3 کلو آٹا، 3 کلو آٹا، تو 3 کلو آٹے کی کیا آپ 3 کلو آٹا جو ہے وہ لے کر کے جائیں، اس کو غریب کو 3 کلو آٹا دے دیں آپ۔ اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں جن کا فطرہ نکالنا ہے تو ہر ایک کا 3 کلو آٹا ہوگا تو 30 کلو آٹا یعنی آپ نے نکالنا ہے۔ تو 30 کلو آٹا کسی کو اگر آپ دے دیں تو اس کا جو ہے وہ 2-3 مہینے کا کام ہو سکتا ہے، ہو جائے اس کا اچھا خاصا۔ تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے وہ ہر شخص کے اوپر فیکس کے حساب سے 3 کلو آٹا۔ اچھا، اگر آپ چاول کی لگانا چاہ رہے ہیں تو چاول جو ہے وہ اگر آپ 200 روپے والا چاول کھاتے ہیں تو 200 روپے والے چاول کی جو ہے وہ حساب سے فیکس فطرہ ہو جائے گا کتنا؟ 600 روپے۔ ایک فطرہ ہو جائے گا 600 روپے۔ اب اگر 10 فطرے نکالنے ہیں آپ نے اپنے گھر میں تو 6000 روپے آپ کو نکالنے ہوں گے چاول کے حساب سے۔ تو اگر آپ چاول کا اور گندم کا ایوریج نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ آدھا چاول کو لینا چاہتے ہیں، آدھا گندم لینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یعنی آپ نے 100 روپے جو ہے وہ ادھر سے لے لیے اور ادھر سے کتنے لیے؟ ہاں نہیں، یعنی 600 روپے کا ہے نا یہاں سے، تو آدھا لیا تو 300 اور آٹا کتنا تھا؟ 195 کا تھا، تو 100 ادھر سے لے لیے، 100 ادھر سے لے لیے اور 300 ادھر لے لیے۔ تو آٹے اور چاول کا اگر آپ ایوریج نکالنا چاہتے ہیں تو فیکس کتنا ہوگا؟ 400 روپے۔ تو یہ فطرے کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح فطرے کو رات کو جیسے ہی دیکھ لیا چاند، فوراً اپنے بتانا بھی ضروری نہیں ہے اپنے عزیزوں کو جو غریب عزیز ہیں۔ لا صدقۃ وذو بر محتاج، فرمایا کوئی صدقہ قابل قبول نہیں ہے اگر تمہارے قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار
جو تمہارے عزیز ہیں اگر وہ محتاج ہیں تو تم صدقہ دے رہے ہو دوسرے لوگوں کو تو تمہارا صدقہ قابل قبول نہیں ہے، ان کو پہنچائے۔ اگر رات کو نہیں پہنچا سکتا تو صبح کی نماز کے بعد دے کے آئے، ظہر سے پہلے تک ادا ہے، ظہر کے بعد جو ہے وہ قضا ہو جائے گا۔ یا پھر انسان ایک لفافے میں نکال کے سائٹ پہ کر دے، اور جس کو جو پہنچاتے ہیں غریبوں تک ان تک پہنچا دے، اگر اسے اطمینان ہے کہ یہ ضرورت مند تک پہنچائیں گے تو ان کو دے دے ظہر ہونے سے پہلے تو اس کی طرف سے ادا ہوگا۔ عزیز و رشتہ دار فقیر محتاج وہ دور ہے، بہت دور ہے، ٹائم لگتا ہے۔ ہاں ٹائم لگتا ہے، تو آج کل ایزی پیسہ بھی ہوتا ہے، ایزی پیسے کے بھی طریقے ہیں، گاؤں بیچ سکتے تو انسان جو ہے وہ ایزی پیسے کے ذریعے سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مطلب چند دن میں وہ گھر سے کوئی بندہ جانے والا ہاں تو نکال کے الگ کر دے، اس کو نکال کے الگ کر دے، لیکن بہتر یہ کہ جو اس کے اپنے شہر میں جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں جو اس کے عزیز ہیں جس علاقے میں، اسی علاقے میں زکوٰۃ فطرہ استعمال ہو۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کو یا خمس کی رقم کو کہنا کہ ہم اپنے مرجع کو بھجوائیں گے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو جہاں کا زکوٰۃ فطرہ ہے وہ وہیں پہ استعمال ہو۔ دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اچھا میں اس مسئلے کی آپ کو جو ہے وہ وضاحت کر دوں۔ بیٹے ایک منٹ پاز کیجیے ذرا۔ دیکھیں یہ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل ہے، اور یہ توضیح المسائل کا جو ہے وہ مسئلہ نمبر 1993 1993۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر فطرہ دینے والے کے اپنے علاقے میں مستحق مل جائے، اگر فطرہ دینے والے کے اپنے علاقے میں مستحق مل جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسری جگہ نہ لے جائے، اور اگر دوسری جگہ لے جائے اور مستحق تک پہنچائے تو کافی ہے، اور اگر دوسری جگہ پہنچائے اور مستحق تک نہ پہنچے اور وہ مال تلف ہو جائے، راستے میں تلف ہو جائے، جیسے وہ کہا کہ جنہیں ہم تو اپنے مرجع کو دیں گے، وہاں بھجوایا اور راستے میں ضائع ہو گیا، تو یہ بھیجنے والا جو ہے وہ ضامن ہے۔ تو اگر دوسری جگہ پہنچا اور وہ مال تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے، یعنی ضروری ہے اس کا عوض دے۔ یعنی امانت داری میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر امانت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور افراط و تفریط نہیں کی آپ نے، تو امانت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ضائع ہو جائے تو آپ کو اس کا عوض نہیں دینا ہوتا، آپ ضامن نہیں ہوتے۔ لیکن زکوٰۃ فطرہ میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے دوسری جگہ بھجوایا اور راستے میں تلف ہو گیا تو آپ کو ضامن ہے، آپ کو اس کا جو ہے وہ عوض دینا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ فطرہ جس علاقے میں آپ ہیں اسی علاقے میں اس کا استعمال کرنا ہے، یعنی وہیں کے ضرورت مندوں کو دینا ہے، اور جو اپنے رشتہ دار ہوں مستحق ان کو جو ہے وہ دینا، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو دیا جائے۔ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے۔ مناسب یہ ہے کہ اہل علم و فضل اور دیندار لوگوں کو بھی دوسروں پر ترجیح دے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے چند مسائل تھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔